السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں باسط ندیم اور آج کے خصوصی پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو ملانے جا رہے ہیں ایک ایسے ذہین اور بہادر بچے سید ہادی سے، جنہوں نے اپنی ذہانت اور بہادری سے اغواکاری کی کوشش کو ناکام بنایا۔ یہ ساری کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ سید ہادی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ وہ کیا لمحات تھے جب اجنبی لوگوں نے زبردستی آپ کو اغوا کرنے کی کوشش کی؟ میں اس ٹائم بہت ایموشنل وغیرہ فیل ہو رہا تھا۔ ڈرے ہوئے تھے آپ اس وقت؟ جی، ہوا کیا تھا؟ میں جس ٹائم اپنے اکیڈمی سے واپس آ رہا تھا تو اس ٹائم مجھے ایک شخص نے مجھے بولا کہ آپ بائک کو دھکا لگا دیجئے کہ میرے بائک خراب ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، کہ میں نہیں لگا سکتا، میں نے گھر جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی اور ہے نہیں تو پلیز آپ کر دیے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جس ٹائم میں وہاں پر جدھر ان کا بائک کھڑا تھا ادھر گیا اور میں نے ان کی بائک پہ جب ہاتھ رکھا تو پیچھے سے ایک گاڑی آئی اور اس کے اندر کوئی 3 سے 4 لوگ تھے۔ بائک والا جو تھا وہ ادھر ہی تھا اور جو 2 لوگ تھے ایک گاڑی میں تھا، 2 لوگ تھے۔ 2 لوگوں نے میرے پر پسٹل ایم کیا تو میں تو بہت ڈر گیا تھا۔ اس طرح کہ مجھے تھوڑا سا عجیب فیل ہو رہا تھا، مجھے کچھ بھی کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ اپنے ساتھی کو کہ آپ اس کو ڈگی میں ڈالو، کہ تھوڑا سا اشارہ کیا تو وہاں پر میں ڈگی کے پاس انہوں نے ڈالا تو ادھر ایک اور بھی بچہ تھا، کہ چھوٹا سا بچہ تھا اور اس کی ایج شاید سے کوئی 8 سے 9 ہوگی۔ تو وہ بھی بے ہوش تھا اور اس کی آنکھیں بالکل ڈارک ہوئی بھی تھیں۔ تو انہوں نے جب مجھے وہ گاڑی کے اندر ڈالا تو انہوں نے گاڑی سے ان سے بند نہیں ہو رہی تھی اور انہوں نے رسی سے بند کیا تھا۔ تو جس ٹائم اچھا، ڈگی جو ہے بند نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے جی اس کو رسی سے باندھ کر جی بند کیا۔ اچھا، جب ڈگی میں آپ کو ڈالا گیا تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلا کیا خیال آیا تھا؟ کوئی خوف تھا یا گھر والوں کی یاد تھی؟ خوف تھا اور یہ گھر والوں کی یاد تھی کہ میں کہ اب آئندہ کے بعد مل پاؤں گا، ہوتے ہیں کہ کیا ہوگا بعد میں۔ تو میں تو ڈرا ہوا تھا اور میں بہت رو رہا تھا۔ تو جو میرے ساتھ تھا وہ بھی بہت رو رہا تھا اور وہ بار بار کہ کچھ، وہ پٹھان تھا، وہ پشتو بول رہا تھا، وہ بہت زیادہ کہ رو رہا تھا اور وہ اس طرح ہو رہا تھا کہ وہ بہت دنوں سے وہاں پر ہو۔ اچھا جی، ہادی، کیا عمر ہے آپ کی؟ میری عمر ہے 12 سال، اور کون سی کلاس میں آپ پڑھ رہے ہیں؟ 7th۔ اچھا، 7 کلاس کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور 12 سال آپ کی عمر ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ ایک اتنی تاریک اور بند جو جگہ ہے تو اس میں آپ نے پھر کس طرح ہمت کی، کس طرح اپنے آپ کو چھڑایا، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ میں وہاں پر جب بیٹھا تھا تو میں نے بہت کوشش کی تھی کہ میں باہر نکلنے کی کوشش کروں، میں نے بہت جان لگانے کی کوشش کی۔ تو جس ٹائم میں نے تھوڑا سا زیادہ زور لگانے کی کوشش کی تو مجھے کچھ پیچھے چبھن ہو رہی تھی۔ تو جب میں نے پیچھے دیکھا تو کچھ ڈبے پڑے ہوئے تھے اور سائڈ پہ ایک چاقو پڑا ہوا تھا۔ اچھا، تو چاقو بھی وہاں پہ پڑا ہوا تھا؟ جی، اچھا، پھر کیا ہوا؟ تو میں نے چاقو، میرا خیال آیا کہ یہ رسی سے بند ہے تو بالکل تھوڑا سی ڈگی کے اندر جگہ تھی جس سے کہ رسی نظر آ رہی تھی۔ تو اچھا میں نے اس چاقو سے اس رسی کو کاٹنے کی کوشش کی، کہ بہت دیر تک میں اس کو کاٹتا رہا۔ اور جب گاڑی جہاں پر کہیں پہ کھڑی ہوئی تھی تو اس ٹائم جب میری سے کٹی تو ایک دم سے ڈگی کھلی اور جو میرے ساتھ تھا وہ کہ ایک دم سے بھاگنے کی کوشش کر رہا، وہ جس سے ہم یہ نکلا تو وہ اس سائڈ پہ، دوسری سائڈ پہ چلا گیا، رائٹ سائڈ پہ، اور پیچھے وہ لوگ پیچھے پڑ گئے کیونکہ نیچے پتیاں تھیں اور اس سے ان کو آواز پتہ چل گیا کہ یہ بچے باہر نکلنے اچھا کی سید کوشش کر ہادی، رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ وہ لمحہ جب ڈگی کھلی جی اور آپ ڈگی سے چھلانگ لگا کر باہر نکلے جی، تو اس وقت آپ کے خیالات اس وقت کیا تھے؟ اس ٹائم میرا یہی خیال تھا کہ میں کہ اب بچ جاؤں گا، مجھے کچھ امید نظر آ رہی تھی کہ میں نکل پاؤں گا۔ اچھا اور جب وہ میرے پیچھے تھے تو میں بہت ڈر رہا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میں اور تیز بھاگوں۔ تو جب میں بھاگا تو میں بہت دور تک بھاگا اور میں کچھ کہ جھاڑیوں میں چھپا۔ اچھا جی، اچھا، مجھے یہ بتائیں عبدالہادی کہ زمین پر گرنے اور فرار ہونے کے بعد سب سے پہلا لفظ آپ کے منہ سے کیا نکلا تھا اس وقت؟ میرا یہی بس تھا کہ میں اپنے کہ گھر والوں سے مل پاؤں گا اور میں اللہ کا شکر کر رہا تھا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نکل پایا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، آگے کی سٹوری کی طرف جاتے ہیں لیکن ایک اہم سوال ہے کہ آپ کی جو یہ بہادری تھی جی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی اپنی صلاحیت تھی یا گھر والوں کی تربیت تھی؟ کیسے آپ نے اس بہادری کو اس وقت
دکھایا؟ دیکھیں میں جب وہاں سے نکلا تو میرے کہ میں خود ہی اپنے دماغ کا مطلب کہ جو مجھے سمجھ آ رہا تھا میں وہ کر رہا تھا. مطلب کہ راستہ دکھتا جا رہا تھا, میں اس سائڈ پہ جاتا جا رہا تھا. اچھا. اور میرے بس گھر والوں کی یاد تھی اور اللہ کا ساتھ. اچھا, جب آپ وہاں سے نکلے فرار ہوئے تو آپ کے پیچھا کیا ان لوگوں نے؟ جی وہ لوگ انہوں نے میرا بہت پیچھا کیا, مطلب کہ بہت دور تک میں بھاگا. تو جب میں وہاں پر بھاگا تو وہاں پر میں کچھ جھاڑیوں میں چھپ گیا, تو بہت دیر تک میں وہاں بیٹھا رہا. تو جب میں نے تھوڑا سا جھانک کے دیکھا کہ وہ لوگ ہیں یا نہیں, تو میں نے جب دیکھا کہ وہ نہیں ہے تو میں روڈ والی سائڈ پہ بھاگنے کی کوشش کیا. مجھے کچھ لائٹس وغیرہ نظر آ رہی تھی روڈس کی. اچھا, اسلام آباد میں آپ یہ بتائیں کہ کون سی لوکیشن سے آپ کو اٹھایا گیا, اور پھر جب آپ نے ڈگی سے باہر نکلے تو آپ کو کچھ لوکیشن یاد ہے کہ کون سی لوکیشن تھی وہ؟ مجھے لوکیشن اتنا تو پتہ نہیں تھا, لیکن شاید سے مجھے ویسے اٹھایا تو G12 سے تھا, اور وہاں پر جدھر سے میں نکلا تھا گاڑی سے وہ میرے خیال میں نسٹ والی سائڈ پہ کچھ تھا ایریا, نسٹ. اچھا, نسٹ والی سائڈ جی. تھی. اچھا, آج جب آپ اسکول میں بیٹھتے ہیں جی تو وہ منظر کبھی آپ کو دوبارہ یاد آتے ہیں؟ جی تب یاد آتا تھا جب میرے مطلب کہ دوست وغیرہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ اس دن کیا ہوا تھا. مطلب کہ اگر کسی جس کو پتہ چلتا وہ ہر دن آ کے مجھ سے پوچھتا کہ کیا ہوا تھا آپ کو, مطلب کہ کہاں سے اٹھایا تھا. تو اس ٹائم مجھے تھوڑا مطلب کہ فیل ہوتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. تو اس کے علاوہ ویسے عام دنوں میں مجھے مطلب کہ اتنا یاد نہیں, میں اس کے بارے میں غور نہیں کرتا. مطلب کہ کلاس 7 کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور تھرو آؤٹ آپ فرسٹ یا سیکنڈ آتے رہے ہیں اپنی کلاس میں, تو یہ تعلیمی سفر مشکل تھا یا اغوا کاروں کے چنگل سے بچنا کیا مشکل تھا؟ ان سے جب میں بھاگا تھا تو وہ زیادہ مشکل تھا. پڑھائی وغیرہ تو آپ جب آپ مطلب کہ زیادہ اپنا فوکس کرتے ہیں تو وہ تو ہو جاتی ہے. آپ دھیان زیادہ کریں گے تو آپ کو زیادہ مطلب کہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. آپ جتنا زیادہ فوکس کرنے کا ٹرائی کریں گے اتنا زیادہ وہ ہوگا. اچھا سید ہادی, ہم اسکول کی بات بھی کر رہے ہیں, تعلیم کی بات بھی کر رہے ہیں, لیکن ابھی بھی اسٹوری میں کچھ چیزیں باقی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ وہاں سے ان کے چنگل سے آزاد ہوئے, بھاگنے میں کامیاب ہوئے, تو پھر کیا ہوا؟ گھر والوں سے کیسے رابطہ ہوا؟ پھر کیسے گھر پہنچے؟ میں جب وہاں سے نکلا تو مطلب کہ میں روڈ والی سائڈ پہ گیا, تو روڈ پہ میں بہت مطلب کہ بھاگا. مطلب وہاں پر کوئی لوگ وغیرہ نہیں تھے, گاڑیاں 1-2 تھیں صرف. مطلب کہ کوئی روڈ پہ خالی تھا, پورا سنسان ایریا تھا. تو میں جس ٹائم وہاں پر گیا تو میں نسٹ والی سائڈ پہ کوئی وہاں پر گیٹ نمبر 4 تھا, تو اس سائڈ پہ آگے کوئی ایک مارکیٹ سی تھی, وہاں تندور وغیرہ تھے. تو وہاں پر ایک کوئی پٹھان تھے جو کہ مطلب کہ کال پہ بات کرتے. تو میں نے ان کو بولا کہ آپ میرے پاپا کو کال کر دیں پلیز. تو وہ کہتے ہیں نہیں کہ میں نہیں کرتا, آپ جاؤ. تو میں نے بولا کہ کر دیں, ضروری ہے. تو میں نے ان کو بہت ریکویسٹ کی, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے کال کی تو میں نے اپنے بابا نے میری کال اٹھائی, تو میں نے ان کو بولا کہ میں ادھر ہوں, میرے یہاں پر آئے. میں مطلب کہ ڈرا ہوا تھا. تو میرے بابا نے مطلب کہ میں نے ان کو پٹھان کو جو تھا ان کو میں نے فون دیا کہ آپ ان کو یہ لوکیشن بتا دیں کہ کدھر ہے. تو انہوں نے لوکیشن بتائی. پھر میرے مطلب کہ بابا آئے تو پھر وہ مجھے لے کے گئے گھر. سید ہادی, آپ نے چونکہ بہت بہادری کا کام کیا, اغواکاری کوئی اغواکاروں کے چنگل سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہے, بہت بہادری کا اور مشکل کام ہے. لیکن آپ اپنے ہم عمروں کو جو بچے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے اگر خدا نہ خواستہ وہ بھی کسی ایسی مصیبت میں پھنس جائیں تو وہ کیسے ہمت دکھائیں؟ تو میں سب اپنے ہم عمروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی مطلب کہ کسی بھی اگر کوئی آپ کو غیر کچھ کہتا ہے تو اس سے بالکل بھی اس کی بات نہ مانیں. اور اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کبھی اس طرح کی سچویشن میں پھنس جاتے ہیں تو ڈرنا نہیں ہے, اور مطلب کہ ڈر کا سامنا کرنا ہے, اور زیادہ سے زیادہ ٹرائی کرنا ہے کہ آپ مطلب کہ نکلنے کی کوشش کریں. بالکل بھی ہار نہیں ماننی چاہیے. ناظرین, آپ نے دیکھا جس طرح سید ہادی نے کہا ہے کہ ڈرنا نہیں ہے, ہارنا نہیں ہے. یہ ایک مشہور اور عظیم لیڈر کا ایک قول بھی ہے کہ ہارتا وہی ہے جو ہار مان لیتا ہے. ناظرین, یہ آج کی موٹیویشنل سٹوری تھی. اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.